وہ زبان ان کی سنیں جو اس میں انہوں نے ملزم بنائے، ان کی زبان سنیں کہ ہم ججوں کی پگڑیوں سے فٹ بال کھیلیں. یہ کوئی زبان ہے؟ انہوں نے اس سے زیادہ سخت زبان بٹوین دی آئی ایس آئی اینڈ دا ججز ہو گیا، کیونکہ اس نے اتنی جرت کی ہے انٹیلیجنس ایجنسی نے کہ جب یہ معاملہ چل رہا ہے قاضی فیض عیسیٰ کی عدالت میں چل رہا ہے چیف جسٹس، تو اس دوران انہوں نے پھر یہ وارداتیں کر دی. تو وہ بڑے کانفیڈنس میں ہیں، بٹ کانفیڈنس ان کا بالکل ناجائز ہے. یہ مات، یہ بازی ججز ہار ہی نہیں سکتے اگر وہ اکٹھے رہے. تب کی جب مریم بی بی نے ایک جہاد قسم کا چلایا ہوا تھا عمر عطا بندیال صاحب کے جو چیف جسٹس تھے، اور سپریم کورٹ کے دہلیز پہ آ کے وہ ٹرک لا کے اپنے اسپیکر سارے سپریم کورٹ کی طرف کر کے انہوں نے بہت تبرہ کیا. خواجہ آصف بھی تھے اور مولانا فضل الرحمان بھی تھے اور دیگر لیڈر مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی کے. اب اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایکشن لیتے، پر وہ قاضی صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جو پہلے نہیں ایکشن ہوا میری واچ ہے. اب اس واچ میں ججز کو سب کو ایک مٹھی کی طرح اکٹھا ہو جائے. یہ موقع بہت اہم ہے ملک کے لیے. اگر جج اس وقت ایک نہ ہوئے، وہ بابر ستار کو فالو کریں، وہ کیانی صاحب کو فالو کریں، جب تک ایک نہ ہوئے یہ ان کی لیے بڑی مشکل وقت آ جائیں گے. اپنے مفاد کی خاطر، اپنے ادارے کی مفاد کی خاطر، اپنے ملک کے مفاد کی خاطر اب ججز پہ ہے. ججز ایک ہو جائیں تو اب قریباً سب ججز ملک میں پشاور سے لے کے کراچی تک اور واگا سے لے کے کوئٹہ تک، دال بندین تک، یہ جج جتنے ہیں انہوں نے سب نے اتفاق کے رائے سے یہ شکوہ کیا ہے کہ ہم پر آئی ایس آئی اور آئی بی پریشر ڈالتے ہیں اور ہمارے رشتہ داروں پہ بھی پریشر ڈالتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں. اب یہ جو 4 جوائنٹ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں ٹو دی چیف منسٹر، ٹو دی چیف جسٹس، قاضی صاحب نے پہلے دن ہی کہا کہ سارے پروونسز بھی اور لاء ڈپارٹمنٹ بھی اور بہت سارے یہ بار ایسوسیشن سپریم کورٹ یہ اپنی اوپینین دیں. جو اوپینین صوبائی ہائی کورٹس نے دی ہے وہ اتفاق کرتی ہے. اب 6 جج نہیں رہے، اب یہ کوئی 1.25-200 جج ہو گئے جنہوں نے ہائی کورٹس کے جو اس مرض سے شاکی ہیں کہ ان کو آئی ایس آئی کے آپریٹو آ کے دھمکی دیتے ہیں. اب قاضی صاحب نے ایک دفعہ تو کہہ دیا جب ان کو کراچی میں یہ ان کے سامنے اٹھایا گیا مسئلہ، انہوں نے کہا ناٹ ان مائی واچ، میرے ہوتے ہوئے میرے عہد میں تو کچھ نہیں ہوا ایسا. اب بابر ستار صاحب جیسے جج نے جب شکایت ابھی حال میں کی ہے تو پھر اب ان دی واچ آف چیف جسٹس ہو گیا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کیا کرتے ہیں. یہ اب اتنا ایڈجرن کر کے جو چلے گئے ہیں یہ کیس تو آپ یہ تاخیر میں پڑیں اور کوئی فیصلے نہ آ سکے. ان کو یہ علم ہے کہ اگر ان کے تھیلے کھل گئے تو تھیلوں میں فارم 45 یا تو ندارت ہوگی یا اس پہ اوور رائٹنگ کی ہوگی، جس طرح نواز شریف کی فارم میں 45 میں کیا گیا، جس طرح یہ اون چودھری کی فارم میں کیا گیا، عطاء اللہ تارڑ کی فارم میں کیا گیا، جس طرح شہباز شریف کی اپنی طرف سے اس کی فارم میں کیا گیا، جس طرح مریم کے مریم کے اس فارم میں کیا گیا. اب یہ گورنمنٹ نے، یہ الیکشن کمیشن نے خود
الیکشن کمیشن نے خود رضاکارانہ طور پہ تو نہیں پر آن ڈیمانڈ، گریٹ پبلک ڈیمانڈ، وہ کوئی 40 ایک فارم 45 وہ لگا دی تھی اپنی ویب سائٹ. وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ نواز شریف کو تو وہاں 25,000 ووٹ نہیں ملے ہوئے اور اس کو 1.5 لاکھ بنا دیا. آج جو پتن کی کل آئی ہے رپورٹ، وہ جو اخباروں میں آئی، اخباروں نے بہت منفی کردار کیا کہ اس کو دبا ہی گئے. اب پیج 4 پہ آ رہی ہے ایک اخبار، وہ اخبار، تاکہ کسی کو نہ، وہ پتن نے، جو فافن اور پتن دو مانیٹرنگ کرنے کے ادارے ہیں الیکشن سے، انہوں نے سارے کیلکولس سارے آڈٹ کر کے بتایا ہے کہ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں نون لیگ ہار گئی تھی، بری طرح ہاری تھی، اور لاہور میں بھی بری طرح ہاری تھی. ان جو اسلام آباد کی سیٹیں انہوں نے بتا دیا ہے، انہوں نے آڈٹ کر کے بتایا کس کینڈیڈیٹ کو کتنے ووٹ ملے تھے اور کس طرح اس کو دوسرے کو لاکھ روپے بڑھا کے اور وہ اس کو جتا دیا. اور فارم 45 میں جو سارے ایک پولنگ اسٹیشن کا اور ایک کینڈیڈیٹ کا اس پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ درج ہوتا ہے، اس میں سے فارم 47 نکلتا ہے جس میں ہر کینڈیڈیٹ کے کل ووٹ صرف لکھے جاتے ہیں. اب فارم 45 میں اگر 10,000 ووٹ ہیں ٹوٹل، تو فارم 47 میں آپ دیکھتے ہیں کہ 1.5 لاکھ لکھا ہوا ہے. تو ان کا خیال رہا ہے